السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ برائے مہربانی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ اس حوالے سے دیکھیں تو خود انسان خدا کا بے مثل شاہکار ہے، اور ایک ماں کی حیثیت سے میں 3 بار اس تجربے سے گزر چکی ہوں، سائنس کی طالبہ رہ چکی ہوں، اس لیے جانتی ہوں کہ رحم میں بچے کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے، اس کی پیدائش، اس کی پہلی چیخ، ماں کی چھاتی سے اس کا غذا حاصل کرنا، اس کی بعد ازاں پرورش اور وہ تمام خوشگوار آوازیں اور معصوم حرکتیں مجھے خداوند تعالیٰ کی ہر رحمتوں اور عظمتوں کی یاد دلاتی ہے۔ میرا تعلق انگلینڈ سے ہے۔ میرے والدین عقیدے کے اعتبار سے سکاٹش پریسبائٹرین چرچ سے وابستہ تھے اور مجھے بھی اسی میں بپتسمہ دیا گیا، لیکن وہ مذہبی ہوتے ہوئے بھی تنگ نظر نہ تھے۔ وہ اکثر و بیشتر ہمیں نصیحت کرتے کہ دوسرے مذاہب اور ان کے پیروکار بھی قابل احترام ہیں، اور یہ کہ چرچ سے باہر بھی اتنے ہی لوگ اچھے ہیں جتنے کہ اس کے اندر اچھے ہیں۔ برداشت اور درگزر میرے والدین کے کردار کا بڑا ہی روشن پہلو تھا، لیکن عجیب بات ہے کہ گرجا گھروں کی فضا اور وہاں بت تراشی کے مختلف مناظر مختلف کہانی بیان کرتے تھے۔ مثال کے طور پر چارٹرز کیتھیڈرل کے عظیم الشان مغربی دروازے کے اندر بعض بت اپنی نزاکت اور حسن کے اعتبار سے وجدان میں نرمی اور شیرینی کا احساس پیدا کرتے، جبکہ وہیں پر ایسے خوفناک کری اور صورت بت بھی تھے جن سے مضحکہ خیز نفرت انگیز کہانیاں منسوب تھیں، یعنی خوفناک شیطانوں کی کہانیاں جو بے خبروں کی گھات میں ہیں، یا پھر بد شکل سور نما انسان جو عیسائیت کی سرزمین سے دور ہیں، اور انہوں نے خدا کی زمین کو ظلم اور گناہ سے آلودہ کر رکھا ہے۔ اشارہ اہل اسلام کی جانب تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یورپ کا مذہبی اور غیر مذہبی ماحول خصوصاً اسلام کے خلاف نفرت اور بغض کا پرچار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کلاس روم میں اور عام کتابوں میں اس امر کا کھلم کھلا پرچار کیا جاتا ہے کہ اسلام توہم پرستی پر مبنی دیوی دیوتاؤں پر مشتمل ایک ایسا مذہب ہے جو جہالت اور وحشت کا مرکب ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے گرجے اور کلاس روم میں یہ درس دیا گیا کہ عیسائیت ہی دراصل حقیقی آسمانی مذہب ہے، اور پھر تمام ایسے چرچ جو عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، ان میں چرچ آف انگلینڈ ہی صحیح ترین ہے، اس کے سوا باقی سب باطل ہے۔ لیکن تعلیم کی مختلف منزلیں طے کرتے ہوئے جب میں یونیورسٹی کے درجے کی تک پہنچی اور میرا شعور بھی پختگی کی طرف بڑھنے لگا، تو میرے ذہن میں عیسائیت کے بارے میں مختلف سوالات پیدا ہونے لگے۔ لیکن سچی بات ہے کہ ان کا اظہار کرتے ہوئے میں خوف محسوس کرنے لگی۔ مجھے حضرت مسیح اور ان کی تعلیمات سے محبت تھی، لیکن یہ کہانی میرے لیے بڑی تکلیف دہ اور حیران کن تھی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو عام انسانوں کے گناہوں کے بدلے قربان کر ڈالا، اور یوں ایک پاک باز بے گناہ انسان کو ناحق اذیت بھی دی، اور بنی نوع انسان کو آزادی فراہم کر دی کہ اب وہ جو چاہیں کرتے رہیں۔ ان کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا ہے۔ پھر میں سوچتی تھی کہ اگر مسیح کو معلوم تھا کہ وہ مقدس ہیں، تو پھر ایک عام آدمی کے مقابلے میں جو اپنے بھائی بندوں یا اعلیٰ انسانی مقاصد کی خاطر اپنی زندگی نثار کر دے، ان کا مصلوب کیا جانا کس طرح غیر معمولی نوعیت کی قربانی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر پیٹر کا روم میں مصلوب کیا جانا مجھے زیادہ متاثر کن محسوس ہوا۔ وہ ایک عام انسان تھا، لیکن اس نے عیسائیت کو قبول کیا اور جنت کی خاطر پھانسی چڑھ گیا۔ زیادہ حیرت اور تشویش مجھے اس وقت ہوئی جب میں نے گولڈن بوک پڑھی اور دیکھا کہ عیسائی عقائد کس طرح قبل مسیح کی مشرک اقوام کے تہواروں سے گڈمڈ ہو کر رہ گئے ہیں۔ وہ فصل پکنے کے موقع پر جو میلے ٹھیلے منعقد کرتے اور دیوتاؤں کے حضور عقیدت کا اظہار کرتے تھے، بالکل وہی کچھ حضرت مسیح کے نام لیواؤں نے اختیار کر لیا تھا۔ عیسائیت کے عقائد اور تاریخی اعتبار سے ان کا غیر معتبر ہونا، نتیجہ یہ کہ اپنے آبائی مذہب پر میرا ایمان بری طرح ڈگمگا گیا، اور میں ہی نہیں بلکہ یونیورسٹی میں طلبہ و طالبات کی اکثریت محض برائے نام عیسائی تھی۔ فکری اور نظری اعتبار سے وہ دہریت کے زیادہ قریب تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں مذاہب کا تقابلی مطالعہ کرتی رہی، اور اس سلسلے میں ایک پاکستانی لڑکی عقیلہ برلاس کے طرز عمل نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ وہ اپنے مذہب کے بارے میں بات کرتی تو میرا شعور اس کی تائید کرتا ہوا نظر آتا۔ عقیلہ کا مجموعی رویہ اور کردار بھی باوقار اور متاثر کرنے والا تھا۔ چنانچہ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن میں نے اپنی گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ اشاعت اسلام کے ابتدائی زمانے کے بارے میں تھا۔ اس حوالے سے تحقیقی اور جستجو کی
تو میری معلومات میں خاصا اضافہ ہوا۔ اسلام مجھے توحید اور دینی وحدت کا پرچار کرتا ہوا نظر آیا۔ اس کا یہ دعویٰ کہ موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب خدا کے پیغمبر تھے اور ایک ہی پیغام کے علمبردار تھے، مجھے بہت ہی معقول اور قابل قبول دکھائی دیا۔ اس زمانے میں مجھے پروفیسر ایڈون ای کی کتاب اسلام ایک تعارف نے بھی متاثر کیا۔ اس کتاب میں انہوں نے سورہ اخلاص کے حوالے سے جو باتیں تحریر کیں، میں ان سے بڑی متاثر ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں، اسلام خدا کی وحدت کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی وہ واحد و یکتا ہے، کوئی اس کا شریک و سہیم نہیں، جبکہ عیسائیت میں حضرت مسیح کو الوہیت کے منصب پر بٹھا دیا گیا ہے، اور قدیم نستوری عقائد کے مطابق وہ بیک وقت خدا بھی ہیں اور انسان بھی۔ اسلام کا پیغام ساری انسانیت کے نام ہے، جس سے انسان کی وحدت کا اشارہ ملتا ہے۔ اسلام تحمل اور بردباری کا پرچار کرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ مسلمانوں نے عیسائیوں کے مقابلے میں ہمیشہ انسانی احترام اور برداشت کا مظاہرہ کیا ہے۔ عیسائی اقوام نے اسپین، سسلی اور فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا وہ بڑا ہی غیر انسانی تھا، جبکہ مسلمانوں نے ہر جگہ ہر دور میں یہودیوں اور عیسائیوں سے رواداری درگزر بلکہ سرپرستی کا انداز اختیار کیا۔ مسلمانوں نے قرآنی احکامات کے مطابق انسانی وحدت کو تسلیم کیا اور اس کا عملی مظاہرہ کیا۔ اسلام عقل کو متاثر کرتا ہے اور علم کے حصول پر زور دیتا ہے۔ قرآن میں بہت سی آیات ہیں جن میں مظاہر فطرت اور آثار کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ دن رات کا تغیر و تبدل، چاند اور سورج کا کردار، موسموں کا الٹ پھیر، بے شمار مخلوقات، درخت، پھل، اجناس، غرض، مشاہدے میں آنے والی ایک ایک چیز دیکھنے والے کو دعوت فکر دیتی ہے اور اپنے خالق کی بے پناہ مہارت فن کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس حوالے سے دیکھیں تو خود انسان خدا کا بے مثل شاہکار ہے، اور ایک ماں کی حیثیت سے میں 3 بار اس تجربے سے گزر چکی ہوں، سائنس کی طالبہ رہ چکی ہوں، اس لیے جانتی ہوں کہ رحم میں بچے کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے، اس کی پیدائش، اس کی پہلی چیخ، ماں کی چھاتی سے اس کا غذا حاصل کرنا، اس کی بعد ازاں پرورش اور وہ تمام خوشگوار آوازیں اور معصوم حرکتیں مجھے خداوند تعالیٰ کی رحمتوں اور عظمتوں کی یاد دلاتی ہیں۔ کرسٹوفر رن وہ عظیم انجینئر اور ماہر تعمیرات تھا جس نے لندن کے بہت سے گرجا گھروں کو ڈیزائن کیا۔ سینٹ پال کیتھیڈرل اس کا شاہکار ہے۔ اس نے وفات پائی اور کیتھیڈرل ہی میں اسے دفنایا گیا، تو اس کے مرکز کی لوح پر یہ عبارت کنندہ کرائی گئی، اگر تم اس کی یادگاریں دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے ارد گرد دیکھو۔ یہ بات ایک مردہ آرکیٹیکٹ پر اتنی صادق نہیں آتی جتنی خدائے زندہ اور رب حی قیوم پر منطبق ہوتی ہے۔ ہم دل کی آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد جس طرح بھی دیکھیں گے، جس چیز کا جائزہ لیں گے، اس میں لازماً اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور صفتوں کا کمال نظر آئے گا، اور قرآن جگہ جگہ اس امر کی دعوت دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں اسے اپنی خوش نصیبی ہی قرار دوں گی کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد مجھے مصر جانے کا اتفاق ہوا۔ اسلام سے تو میں متاثر تھی ہی، مصری مسلمانوں نے بھی مجھے بہت متاثر کیا، اور میں نے وہاں ایک مسلمان امین سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد اسلام کو مزید سمجھنے کے لیے میں نے مصر کے جید عالم اور مفکر مفتی ابدہ کی کتب کا مطالعہ کیا، اور میرے اس تصور میں مزید پختگی پیدا ہوئی کہ سارے مذاہب اپنی اصل کے اعتبار سے یک رنگی رکھتے ہیں، اور اسلام اس وحدت کا مکمل اور بے میل نمونہ ہے۔ مفتی صاحب کی تحریروں نے مجھے اسلام کے بارے میں شرح صدر عطا کر دیا، اور میں نے شعوری اطمینان کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی شخصیت کا تعارف مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔